بات کریں بھائی. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم علامہ صاحب. جی علیکم علامہ صاحب، السلام. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو یہ فلسطین والے مسئلے پہ جو امریکہ کا یہ رول ہے، مطلب اس پہ آپ کی کیا نظریات ہے؟ فلسطین پہ جی جی جی، امریکہ کا رول، جو فلسطین پہ جو امریکہ کا رول ہے اس پہ آپ کی کیا نظریات؟ دیکھیں، اس کا میرا نظریہ یہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں نے خود اپنا ملک پہ، اس کا تاریخ لوگوں کو نہیں معلوم نا. اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ شروع میں یہودی تو شروع سے رہتے تھے، کچھ، سب نہیں، بہت کم. فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، جہاں بیت المقدس ہے، جیروسلم ہے، وہاں پہ رہتے تھے. لیکن یہ 19ویں صدی میں، یعنی 1850 کے بعد امریکہ میں تحریک چلی تھی کہ ہم نے یہودیوں کی مدد کرنی ہے. یعنی امریکی گورنمنٹ کے نہیں، امریکی عوام میں بعض جو مذہبی ہیں ان کے لوگوں نے، کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ بسیں، یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں پہ یہ لوگ بسیں. تو ان کا ہیلپ کرنا شروع کیا تھا. اور یہود خود بھی کاروباری لوگ تھے، انہوں نے بھی بسنا شروع کر دیا وہاں پہ فلسطین میں. تو انہوں نے پیسوں کے ذریعے زمینیں خریدنے شروع کر دی فلسطین میں، یہودیوں نے. اور عیسائی بھی اس کے ہیلپ کرتے تھے. عیسائی یہودیوں کی ہیلپ اس لیے کرتے ہیں، جو مذہبی عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے پہلے، ایک حکومت، یہودیوں کی حکومت اس سرزمین میں قائم ہونی چاہیے. یہ انجیل میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں پہ اس کی شرط یہی ہے کہ فلسطین میں، اسرائیل میں، یہاں پہ یہودیوں کی حکومت ہو. حکومت ہوگی تو وہ آئیں گے، پر جو لوگ یہودی جو عیسائی بن جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ان کو نجات ملے گی، باقی یہودیوں کو تباہ کر دیں گے. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو وہ ان کی نجات ہوگی، اور جو نہیں مانیں گے ان کو تباہ ہو جائیں گے. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو وہ بہرحال جو بھی عقیدہ ان کا، وہ یہاں پہ یہود کی حکومت چاہتے ہیں. کون؟ جو وہ سب امریکن نہیں، سب عیسائی نہیں. عیسائیوں کا ایک خاص طبقہ ہے. جیسے مثلا پاکستان میں مختلف طبقات ہیں نا، جماعت عمریہ کے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، صوفی حضرات ہیں، تحریک لبیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی. تو ان لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا اس زمانے سے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ سے، امریکہ سے کافی سارے یہودی گئے وہاں پہ، فلسطین میں بسنا شروع کر دیا. انہوں نے زمینیں خریدنے شروع کر دی، باغات خریدے، زمین خریدے، گاؤں کے گاؤں خریدے انہوں نے وہاں پہ. تو اس طرح کی تعداد بہت بڑھ گئی. اور بعد میں ان کی تعداد جب بڑھ گئی تو انہوں نے، بعض فلسطین جو اپنی زمین نہیں بیچتے تھے تو ان کو وہ دھمکی دے کر زبردستی ان سے زمین خریدتے تھے یا زمین پہ قبضہ کرتے تھے. اس زمانے میں پھر پہلے تو وہاں پہ خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ ان کو شکست ہو گئی ترکوں کو. تو وہاں پہ حکومت آ گئی کس کی؟ حکومت آ گئی برٹش کی. برٹش کے زمانے میں تو برٹش نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ وہاں پہ حکومت ہوگی، فلسطین کے کچھ علاقوں میں یہودیوں کی حکومت ہوگی. تو اس زمانے سے یہ وہاں پہ اسرائیل کا قیام شروع ہو گئے. پھر کچھ جنگیں ہو گئی، ان جنگوں میں عربوں کو شکست ہو گئی. ہر جنگ میں فلسطینیوں عربوں کو شکست ہو گئی، تو اسرائیل کا علاقہ بڑھتا گیا. تو اس کا یہ ہے کہ فلسطینیوں نے خود اپنا آبائی جو مکان تھا ان کو بیچ دیا. کس کو؟ یہود کو بیچ دیا، یہود کو فروخت کر دیا. اس میں شک نہیں ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم تو ہوتا ہے، فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا کہ اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں ہے. کیونکہ مسجد الاقصی جو ہے، یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک. اس مسجد کو بنی مروان نے بنایا تھا، عبد الملک ابن مروان نے بنایا تھا، اور اس میں لوگوں کا طواف کراتا تھا. کیونکہ مکے پہ عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا، تو عبداللہ ابن زبیر، لوگ حج کرنے جاتے تھے عبداللہ ابن زبیر کے پاس. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں اس نے مسجد الاقصی بنایا، اور وہاں پہ لوگوں کو طواف کراتا تھا کہ یہاں پہ آپ کی حج ہو جائے. تو یہ مسجد جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے مذہب میں، اور اس کی کوئی قداست نہیں. اور وہاں پہ شیعہ رہتے بھی نہیں ہے فلسطین میں. اور یہ اگر اس سے زیادہ دیکھا جائے تو بقی جو ہمارے 4 امام ہیں، قبور مخروب ہیں وہابیت کے ہاتھ میں. شیعہ اگر اپنے توجہ وہاں پہ صرف کر دیں، وہاں پہ مزار دوبارہ بنایا جائے اور وہاں پہ زائرین جائیں، زائرین کی عزت ہو، اور بقی کی شریف کی جو ہے تولیت وہ شیعوں کے ہاتھ میں ہو، اس پہ توجہ دیں، تو یہ واقعا ہمارا جھگڑا ہے. اس کے علاوہ فلسطینیوں سے زیادہ، ٹھیک ہے فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے مقابلے میں ہمارے شیعہ بہت زیادہ مظلوم ہے. جو ظلم شیعوں پہ ہوتا ہے پارا چنار پر، جو ظلم ہوتا ہے شیعوں پر کوئٹے میں، جو ظلم ہوتا ہے شیعوں پہ افغانستان میں، جو ظلم شیعوں پہ عراق میں ہوا ہے، جو ظلم شیعوں پہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے. کتنا قتل عام ہوتا ہے، شہر کے شہر جلا دیتے ہیں یہ وہابی سعودی عرب میں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، خبر بھی نہیں آتی باہر دنیا کو. جو ظلم شیعوں پہ بحرین میں ہوا ہے پچھلے 5-10 سال میں، یہ تو بے حساب ظلم ہوا ہے. تو دنیا میں مظلوم بہت ہے، ہمیں ان مظلوموں سے ہمدردی ہے. یہ نہیں کہ مظلوم کی ہمدردی بھی ہے، لیکن ہم ان سے زیادہ مظلوم ہیں. اور بیت المقدس جو ایک مکان ہے جس کی کوئی قداست ہی نہیں ہے، جب ہمارا اپنا حرم جو بقی ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے زائرین کی تذلیل ہوتی ہے، زیارت کی اجازت نہیں ہوتی. اور کس کے ہاتھ؟ ایک سعودی عرب جو بہت کمزور دولت ہے،
کچھ بھی نہیں ہے سعودی عرب. یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ علاقہ پرشین گلف کا علاقہ, اس میں شیعوں کی اکثریت ہے, آپ کو پتہ ہے. اگر آپ ایران, عراق, کویت, امارات, سعودی عرب, یمن, ان سب کا پاپولیشن ملا دیں تو اس میں شیعہ کافی زیادہ ہیں مخالفین سے, شیعہ کافی زیادہ ہیں. یہاں پہ اگر شیعہ اپنے کاز کو بھول گئے ہیں, جو اپنی کی مصلحت ہے, اپنی قوم کی خدمت کریں, اپنی مذہب کی خدمت کریں, اس کو بھول گئے. وہ ایک دوسری لڑائی میں پڑ گئے جو ان کے مفاد میں ہے ہی نہیں, جس میں ہمارا اس میں کوئی لین دین ہے ہی نہیں نا. ابھی فرض کریں پاکستان میں پاکستانی حکومت اگر ابھی سب پاکستان کے ریسورسز لگا دیں کوریا کے جنگ میں, کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں مظلوم کون ہے تو وہاں پہ یہ لوگ کیا کہیں گے, سب لعنت کریں گے پاکستانی حکومت پر کہ تو خود سب سے زیادہ فقیر ہے, تجھے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کے کیا مرض. تو ابھی جو ہے شیعہ جو ہے نا, شیعوں کا اس طرح مرض ہے, سب بے وقوفی, حماقت. اور شیعہ لیڈرشپ کی آج کل جو ہے, ہمارے شیعہ لیڈرشپ جو ہے نا, یہ مذہب کے سب سے بڑے غدار ہمارے شیعہ لیڈرشپ ہے. ہمارے مراجع اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے مذہب کے سب سے بڑے غدار یہی ہیں. انہوں نے اب شیعہ کاز کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے شیعہ قوم کی ہیلپ کرنا ہے, شیعہ قوم کی خدمت کرنا ہے, شیعہ مذہب کی خدمت کرنا ہے, شیعہ قوم کو اوپر لانا ہے, شیعوں کے لیے مزید دشمن نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بھول گئے ہیں. وہ ایک ایسی لڑائی میں پڑ گئے ہیں جس میں اگر وہ اس میں فلسطین کی فتح بھی ہو جائے نا, شیعوں کو کچھ نہیں ملتا اس میں. فلسطین آزاد ہو, فتح ہو جائے تو کیا ہوگا, شیعوں کا کیا فائدہ اس میں, ہمارا کوئی فائدہ ہے, کیا فائدہ اس میں. مثلا اردن ایک ملک ہے, سمجھے نا, اردن ایک اسلامی ملک ہے, ایک عرب ملک ہے, اس پہ اگر اسرائیل قبضہ کرتا ہے پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے, اس میں شیعوں کا کوئی فائدہ ہے؟ اردن کیا ہے, کوئی فائدہ ہے؟ اردن چاہے عمری ہو چاہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہو, وہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, بلکہ وہ کافر کے قبضے میں وہ بہتر ہے. کافر کے قبضے میں ہو, یہ عرب حکمران جو ہے نا, اس سے کافر بہت بہتر ہوتے ہیں. بہرحال یہ فلسطین, ہم نہیں کہتے کہ یہ ہمیں فلسطینیوں سے دشمنی نہیں ہے, فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, ان سے محبت ہے, ان سے ہمدردی ہے, لیکن یہ جھگڑا ہمارا نہیں ہے. دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان سے ہمدردی ہے, افریقہ میں مظلوم ہے کوئی ہمدردی ہے, کئی ہیلپ ہو سکے ہیلپ کریں گے, لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے سب درد بھول جائیں, اپنے مقاصد بھول جائیں, اپنے مقدسات بھول جائیں, اپنے قوم کی مظلومیت بھول جائیں, اپنے قوم کی محرومیت بھول جائیں, وہ سب بھول جائیں پڑے ہوئے فلسطین کے پیچھے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں پاکستان میں جو کوئٹہ ہے, وہ کتنے بیچارے شیعہ قتل عام ہو رہے ہیں, وہ بے وقوف جلوس نکالتے ہیں کس کے لیے, یوم قدس کے لیے. بھائی تم فلسطینیوں سے 1000 مرتبہ تم مظلوم ہو, تم کب فلسطینیوں نے تمہارے لیے یوم قدس میں جلوس نکالا ہے؟ کبھی تمہارے لیے کبھی نکالا ہے کہ پاکستان کے شیعہ 40 سال سے قتل عام ہو رہے ہیں, ہم آج فلسطینی ہم ان کے لیے کوئی جلوس نکالتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے؟ تم بے وقوف ہو, ان کے لیے جلوس نکالتے ہو. فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر افریقہ میں ایک قبیلہ دوسرا قبیلے پہ ظلم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مظلوم قبیلے سے ہمیں ہمدردی ہے, لیکن اگر وہ مظلوم قبیلہ آزاد ہوتا ہے تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح فلسطین اگر آزاد بھی ہو جاتا ہے, اسرائیل کو شکست بھی دیتے ہیں, یہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ, ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے اس میں ہمارا. ٹھیک ہے نا, کوئی منفعت نہیں ہے اس میں, منفعت کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا ابھی اردن, فلسطین تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, کوئی بڑا بھی نہیں ہے, اس کے کل آبادی 4-5 ملین ہے. وہ آزاد بھی ہو جائے نا, جیسے اردن ایک چھوٹا سا ملک ہے, کوئی اس پہ قبضہ کرے اس کو چھوڑ دے, ہمارا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے قوم جو ہے وہ بالکل ہر لحاظ سے ہر جگہ پر مظلوم ہے, ہم قتل عام ہو رہے ہیں. ہمارا مذہب تکفیر کا ہدف ہے, ہم تعصب کے ہدف میں ہیں. ابھی امریکہ میں 4 شیعوں کا قتل کیا شیعہ ہونے کی وجہ سے, ایک عمری پشتون نے نیو میکسیکو میں. تو دیکھیں, اگر اس کے بجائے کہ ہم اتنے ریسورسز حکومت ایران نے ایک بے جا, ایک فالتو, ایک فضول مقصد کے لیے, اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ فائدہ شیعوں کو تو نہیں پہنچا ہے اسرائیل کے ساتھ جھگڑے میں. ایک فائدہ پہنچا ہے روس کو پہنچا ہے, ایک فائدہ چائنا کو پہنچا ہے کہ ان کو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے مقابلے میں ایک کتا ملا ہے کہ وہ بونگتا ہے امریکہ کے خلاف. ٹھیک ہے نا, ایک ان کو فائدہ, ایک فائدہ اسرائیل کو پہنچا ہے. دیکھیں, انقلاب ایران سے پہلے صرف ایک ملک تھا, عرب ملک تھا, مصر, جس کا معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ, پیس ٹریٹی تھی نا. انقلاب ایران سے پہلے صرف ایک عرب ملک تھا. آج ایران کی دشمنی کی وجہ سے سب عرب اسرائیل کے ساتھ مل گئے کیونکہ ایران فلسطین کے سپورٹ کرتا ہے, تو وہ ضد میں آ کر کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں, اردن اسرائیل کے ساتھ اس نے پیس ٹریٹی کیا, ٹھیک ہے نا, امارات اسرائیل کے ساتھ, کویت اور بہت سارے ممالک ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے. اب تو اسرائیل اور عرب ممالک مل کر ایران کے خلاف ایک فرنٹ بنا رہے ہیں. یہ جو اصل جھگڑا ہے عرب کا یہودیوں کا, عرب کا اور یہودیوں کا, اس میں ہمارا کوئی لین دین ہے ہی نہیں. نہ شیعہ مذہب کا وہاں پہ کوئی مقدسات ہیں اس سرزمین میں, نہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں فلسطین میں, اس میں ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں. اس کو تم لوگوں نے ہمارا جھگڑا بنا دیا, اور ہم اپنے دین کو, اپنے سب کچھ بھول گئے, ہم اپنی مظلومیت کو بھول گئے اس جنگ کے لیے. اور الٹا اس میں اسرائیل کا فائدہ ہو گیا کہ سب عرب جو ہیں اب وہ شیعہ دشمنی اور ایران کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ مل گئے. اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ پہلے تو کس کا ہوا ہے؟ ایک نمبر 1 روس چائنا کا,
پھر اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان کن کا؟ ہمارا. ہمارے ریسورسز اس میں بہت گئے ہیں، ہمارا توجہ اس پہ رہا ہے. اب اپنے مذہب کو بھول گئے، اپنے قوم کی مظلومیت کو بھول گئے، اپنے مقدسات کو بھول گئے. بقی کیا ہے؟ مثلا کوئی آ کے اب کوئی اللہ ایسا دن نہ دکھائے، مثلا کربلا معلیٰ کو مسمار کیا جائے، حرم حضرت ابوالفضل علیہ السلام کو مسمار کیا جائے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کو مسمار کر دیا، فرض کریں کاظمین کو مسمار، 4 امام مثلا مسمار ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وہ کتنا قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہو چکا ہے بھائی، بقی میں 4 امام علیہ السلام ہیں. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ سعودی عرب کی حکومت جو بہت کمزور، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شیعہ بہت بڑے پاور، سب سے بڑا پاور مڈل ایسٹ میں شیعوں کی ہے، سب سے بڑا پاور. وہابیت سے زیادہ پاورفل ہے. اگر آپ پاپولیشن دیکھیں عراق کی، ایران کی، کویت کی، امارات کی، بحرین کی، قطر کی، سعودی عرب کی، عمان کی، یمن کی، اس میں شیعہ اکثریت ہے. تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اگر یہ شیعہ لیڈرشپ بیوقوف نہ ہوتی، احمق نہ ہوتی، اپنے مذہب کے غدار نہ ہوتے، تو اپنے مذہب کی خدمت کے لیے اگر لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لڑائی کی صرف اگر یہ اپنے اہداف پہ توجہ دیتے نا، وہ دشمن خود بخود ڈر جاتا. دشمن خوف کے مارے خود بخود آپ سے اچھے تعلقات کے لیے کہتے ہیں بقی بناتے ہیں، بقی کی تولیت آپ کے حوالے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ سعودی عرب سے لڑیں، نہیں، لیکن اگر ہم اپنے مذہب کی خدمت کریں، کسی دوسرے سے دشمنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، جنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اپنی قوم کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں، اپنی مذہب کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں، تو بہت ساری باتیں ممکن ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھول گئے، بالکل ایک بے وقوفی کی حالت میں دوسروں کا جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی اس میں ہمارا فائدہ ہی نہیں ہے.